حضرت مولانا سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی، مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ایک دفعہ نعرہ تکبیر بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عصمت مصطفیٰ، عصمت صحابہ، عصمت صحابہ، عصمت صحابہ، حضرت مولانا سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، سب سے پہلے میں آپ کو آج کی عظیم الشان اس جلسہ عام کی انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد دو گزارشات میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، دنیا کفر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے پے در پے مسلمانوں کو امتحان میں ڈالا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، تسلسل کے ساتھ 14 صدیاں بیت گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے گستاخیاں کرتے رہے ہیں، اور اہل ایمان نے اپنا حق ادا کر کے ان کو واصل جہنم کیا ہے۔ آج بھی یہ معاملہ ایسے ہی ہے کہ دنیا کفر آپ کے ایمان کو دیکھنا چاہتی ہے، آپ کے ایمان کو پرکھنا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ابھی غیرت موجود ہے، مسلمانوں کے اندر ابھی نبی کی محبت موجود ہے، مسلمان آج بھی قرون اولا کے صحابہ کرام جنہوں نے گستاخان رسول کو واصل جہنم کیا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے۔ میں آپ کی وسادت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں دنیا کفر کو کہ تمہاری جب بھی تمہاری زبانیں ہمارے نبی کے خلاف کھلیں گی، تمہارے قلم ہمارے نبی کے خلاف لکھیں گے، تمہاری بات ہمارے نبی کے خلاف ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی غازی پیدا ہوگا جو ان گستاخوں کو واصل جہنم کر کے اپنے آپ کو نبی کی محبین میں شامل کرے گا۔ ایسے ہوگا دیکھ لینا، کیونکہ گستاخوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم کس طریقے سے کفار کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ فکر انگیز ہے اور اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے اور اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو صحابہ کرام کے خلاف دشنام ترازیاں کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، کافروں میں شمار نہیں کرتے،
کرتے، لیکن قرون اولا سے لے کر آج تک میں دیکھتا آیا ہوں کہ کچھ ایسے ملعون پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبھانا اسلام کا عورا ہے، لیکن چادر انہوں نے ابو بکر صدیق کی کھینچی ہے، عثمان غنی کی کھینچی ہے، فاروق اعظم کی چادر اتارنے کی کوشش کی ہے، صحابہ کرام پر انہوں نے زبان درازیہ کی ہے، لعن طعن کیا ہے، لیکن یاد رکھو جب بھی کوئی صحابی کا گستاخ پیدا ہوگا، اللہ آپ میں سے احسان الہی صحیح پیدا کرے گا، حق نواز چھوی پیدا کرے گا۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ اب حالات بڑے سنگین ہیں، قانون بڑے سخت ہیں، ادارے متحرک ہیں۔ میں بتلا دینا چاہتا ہوں ایبٹ آباد کے اس عظیم الشان جلسے کے اندر اگر کوئی صحابہ کرام کی شان میں بھونکے گا، بکواس کرے گا، اس کی زبان کھینچ کر کتی سے نکال دیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں صحابہ کرام سے محبت کرنے والے مر گئے ہیں؟ ابھی صدیق کے روحانی بیٹے زندہ ہیں یا نہیں ہے؟ آپ بلند آواز سے کہو صدیق تیرے جانثار زندہ ہے، فاروق تیرے جانثار زندہ ہے، عثمان تیرے وفادار زندہ ہے، علی تیرے وفادار زندہ ہے۔ اگر کوئی زبان ان صحابہ کرام کے خلاف کھلے گی، رب کعبہ کی قسم ہے نہ امن و امان کی کوئی ضمانت ہے، نہ کسی جان کی کوئی ضمانت ہے۔ عادل خان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ بتلا دیا ہے کہ ناموس صحابہ پر کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں آخر میں آپ کی وسادت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں۔ آپ امن چاہتے ہیں اس ملک کے اندر؟ ہم اس ملک کے اندر افتراء اور انتشار، فرقہ واریت، قتل و غارت، ہم اس ملک کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی مضبوطی اسی وقت ممکن ہے جب صحابہ کرام کی عظمتیں قائم رہیں گی، صحابہ کرام کی بات قائم رہے گی۔ جب صحابہ کرام کے خلاف کوئی زبان کھلے گی تو پھر کسی قسم کی امن و امان کی گارنٹی دی جا سکتی؟ قاتل بتلاؤں آپ کو قاتل کون ہے؟ قاتل کا بتلا دوں؟ یہ فتنہ کہاں سے کھڑا ہوا؟ یہ انتہائی معذرت کے ساتھ میں کبھی بھی سیاسی بات کہنے کا عادی نہیں ہوں، میں بات ہمیشہ حقیقت پر مبنی کہتا ہوں، ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار فرد ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ملک کے اندر جتنی افراتفری پھیلی ہے، جتنی فرقہ واریت کو ہوا ملی ہے، ملک کے اندر آج جو انتشار اور اختلاف پایا جاتا ہے اس کے اندر ایک ہی شخص شامل ہے اور ایوان وزیر اعظم میں بیٹھا زلفی بخاری ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے اس ملک کے اندر فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی ہے اور جس نے صدیق کے گستاخ کو راتوں رات بیرونی ملک منتقل کیا ہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں فوری طور پر اگر آپ اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، زلفی بخاری کو عہدے سے برطرف کر کے گرفتار کیا جائے۔ کیا یہ مطالبہ آپ کو منظور ہے؟ آخر دعوانا ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اتحاد اہل سنت قوم ضلع ایبٹ آباد کے امیر محترم